دیکھو کالے کوے، ہمارے گاؤں میں کتنی غربت ہے، ہمیں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں اور ہمیں پاس کے گاؤں میں کام کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس سے ہمارے بچوں پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹونی چڑیا؟ تم ہی کچھ حل بتا دو۔ کچھ تو حل اس کا سوچنا پڑے گا۔ ہمیں تمام پرندوں کو بلا کر اس مسئلے پر سب کا مشورہ مانگنا چاہیے تاکہ کچھ اچھا حل سامنے آ سکے۔ غریب گاؤں کے سبھی پنچھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بوڑھا الو بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ذہین ہوتا ہے اور اتنے عرصے سے وہی سب گاؤں والوں کو دیکھتا آ رہا ہوتا ہے۔ سب پرندوں کی پنچایت لگتی ہے اور سب اپنا اپنا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھا الو سب کی بات کو توجہ سے سن رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ایک پتے کی بات بتاتا ہے۔ سنو سارے پنچھیوں، ایک بات کا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب تم لوگ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو، لیکن تم سب کے اندر ایک بڑی بیماری ہے۔ وہ کیا؟ سب پرندے یک زبان ہو کر بولے۔ تم سب کے اندر خود غرضی چھپی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا سوچتا ہے۔ اگر تم ایک دوسرے کا خیال کرنے لگو گے تو تمہارا گاؤں خوشحال ہو سکتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے گاؤں کام کے لیے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ تمام پرندے اور جانور تمہارے گاؤں کام کے لیے آیا کریں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبھی پرندے خاموشی سے الو کی بات سن رہے تھے۔ دیکھو، میں اس گاؤں میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں۔ کالو کوے کو گھر بنانا بہت اچھے سے آتا ہے، لیکن اس نے صرف اپنا ہی گھر خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ ارد گرد کے ہمسایوں کے گھر ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ بارش کی وجہ سے ان کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے، لیکن اس نے کسی کے گھر کی طرف توجہ نہ دی۔ سنہری چڑیا کو پھل اور سبزیاں اگانا بہترین آتا ہے، لیکن وہ اپنے گاؤں والوں کو بیچنے کی بجائے دوسرے گاؤں والوں کو مہنگے داموں بیچتی ہے۔ اگر وہ یہی سبزیاں اپنے گاؤں والوں کو بیچیں تو ان کی بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بوڑھا الو سب پرندوں کی ایک ایک خوبی بتاتا ہے۔ وہ بوڑھے الو کو اپنا سردار مان لیتے ہیں اور اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کالو کوا سب پرندوں کے لیے گھر بناتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان پرندوں کے بچے کالو کوے کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے تمام پرندوں کا گھر خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کچھ پرندے